بھی دنیا تے میرے نال بڑا پیار کر دیا سو اج ایک نیکی میرے جائے گی تے مینوں جنت میرے جائے گی اماں جی مینوں ایک نیکی دے دو تے اماں جان آکھن گیا جا وے چلا جا اج تے میں آپ پریشان جا چلا جا فرمایا جدوں قیامت دا دیہڑا ہوئے گا جدوں کوئی کسے دا نہ ہوئے گا اور نبی ایسا نبی ہوئے گا لوگاں نوں پیاس لگی ہوئے گی اور اپنے حوض تو جام عطا فرمائے گا فرمایا اپنے حوض تو جام عطا فرمائے گا فرمایا دوسری اس نبی کی شان کی ہے فرمایا وہ شفاعتی جنہوں سارے نبی آکھن گے او جاؤ چلے جاؤ اسی کچھ نہیں کر سکتے اور نبی اپنے بازو کھولے گا آکھے گا آ جاؤ میرے سینے لگ جاؤ فرمایا وصاحب الواہ الحمد فرمایا قیامت دیاڑے جدو کنا تک پسینہ آ جائے گا مسلمان بھائیو ذرا تصور کرے آدھے وہ کیسا عالم ہوئے گا جدو ماں بھی چھڑ جائے گی جدو یار بھی چھڑ جائے گے جدو ابا بھی چھڑ جائے گا جدو بیر بھی چھڑ جائے گے جدو کوئی نہ نیڑے لگے گا سونا سارے نو سینے لا لے گا پھر سیاں میں نہیں آندے ہم گناہگار ہیں یا محمد ہم کو کملی میں اپنی چھپا لو ہم گناہگار ہیں یا محمد ہم کو کملی میں اپنی چھپا لو اچھا بھائی روزے کے سارے بندے جان دے برکت والا مہینہ ہے جیڑا جیڑا بندہ سرکار کی کمرے چھپنا چاہتا ہے سجدہ ہاتھ کر کٹے باہر کر جیڑا جیڑا سرکار جنہوں نے چھپنا نہ چھپے جیڑا جیڑا سرکار کی کمرے جگہ مل جائے آپ کھڑا کرے سارے سرکار ہے پھر روح نہیں بولنا پتہ نہیں کہ بھی مجھے نکل گل قبول ہو جائے آج سارے پھر سرکار کی بارگاہ دل کر لو اور آنکھوں ہم گناہگار ہیں یا محمد ہم کو کملی میں اپنی چھپا لو ہم گناہگار ہیں یا محمد ہم کو کملی میں اپنی چھپا لو ہم گناہگار ہیں یا محمد ہم کو
ہون ایک ویلا ہونا ہے اس درخت لے اونے بیٹھا ہے جیڑا رب دا حبیب ہے جگ دا طبیب ہے سرکار چلے ہون گے بھائی فاطر صاحب آج میں کسی دا اس کی لگنی انتظار ہوئے میں 2-3 دن انتظار کرا کوئی آجے میں اپنی خاطر وعدہ کرا جدو جان لگے گا میں ان کہنے یار ذرا ٹھہر جا 2-3 دن تیرا انتظار کیتا ہے ذرا ٹھہر جا تے راحت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دور دا بیٹھا سی جنہوں میرے آقا جان لگے ہون گے تیرا ہم نے آقیا ہوئے گا ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں سرکار چلے گئے اور سرکار نے پھر جا کے ملک شام زیارت کی جنہوں واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ موقع نال بہت زیادہ نفع ہویا آپ نے سرکار کو کیا سی میں تانوں 2 کلو زیادہ نفع دواں گی لیکن جدوں اتنا زیادہ نفع ہویا حضرت خدیجہ نے سرکار کو اور 2 گنا زیادہ نفع دیا پھر حضرت انیسہ بینا اور جا کے ساری گل کی کہ سرکار کو گاڑی سے شادی کرنا چاہیے تو سارا معاملہ جو بھی ہویا سرکار نے حضرت خدیجہ کو اپنے عہد سے قبول فرمایا اور قبول فرمان کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی غار حرا کے اندر جاندے سن وحی دا نزول ہوندا سی جو واپس آندے سن تو آ کے حضرت خدیجہ دی گود اندر سر رکھ کے لیٹ جاندے سن مومنہ کی پہلی اماں جان کی سرکار کی سب کو پہلے کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ او عظیم عورت نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ 4 جنتی عورتیں نے انہوں تو سب کو افضل خدیجہ الکبریٰ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کا شادی ہوئی سارا مال سرکار کے قدمہ چڑھیا طرف چڑھیا سرکار نے صبح فجر نہیں ہوتی تھی رات کے بعد سارا غریبان تقسیم کر چڑھیا لوگوں نے بڑے تانے دیتے ہیں خدیجہ کس بندے نے شادی کر لئیے تم رئیسہ مکہ ہے تم مکہ کی سب تو زیادہ امیر عورت ہے تو کس نے شادی کر لئیے مسلمان بھائیو حضرت خدیجہ نے لوگوں کی ایک نہیں سنی آپ نے کیا میں وہ دینا شادی کی تھی ہے جنہا صادق کی ہے کہ امیر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سرکار کے نال شادی ہوئی اور سرکار کے غار حرا جانا اللہ کی عبادت کرنی ایک دن سرکار عبادت پہ کر دینے پچھوں حضرت اماں خدیجہ نے روٹی چکی جس طرح پنڈا کو روٹا پتہ جو گزیاں تے کنواں تے لے کے جاتی ہیں حضرت بلا تشبیہ و تمثیل حضرت اماں خدیجہ آپ نے روٹی چکی تے غار پر جا رہی سن ادھروں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے حضرت جبرائیل آئے نے عرض کرنے سونے خدیجہ پہ ہوندی ہے اور حضرت خدیجہ دے کول روٹی بھی ہے سالن بھی ہے جدوں خدیجہ آئے گی اینو رب دا سلام آکھیا جے جدوں خدیجہ آئے گی اینو رب دا سلام آکھیا جے نالے میرا سلام آکھیا جے تے نالے رب کائنات فرماندا ہے خدیجہ نو آکھیا جے میں خدیجہ دے واسطے جنت دے اندر ایک محل تیار کیتا ہے ایک موتیاں دا محل تیار کیتا ہے حضرت اماں خدیجہ آئیاں نے آ کے روٹی رکھی ہے جنہوں روٹی رکھی ہے میرے آقا نے فرمایا خدیجہ تینوں مبارک ہوگے ہونے جبرائیل لے آیا سی نالے رب دا پیغام لے کے آیا سی نالے تیرے واسطے سلام لے کے آیا سی
فرمایا آپ نے سلام کا جواب دیتا اور سلام کے بعد پھر بات اس طرح ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کو اپنا بہت ہی والدانہ پیار سی جو سرکار حضرت خدیجہ کے بطن دے اندروں سرکار کو 4 بیٹیاں پیدا ہوئیاں حضرت محترم جو پہلی بیٹی پیدا ہوئی اور حضرت ام ایمن کو پتہ چلیا سرکار کے کول پیغام لے کے گئیاں اور رستے میں ایک عورت ملی ہاں یہ ام ایمن کے پتہ ہے اگر ساڈے کے مکے اندر رواج ہے اگر بیٹی دی جا کے دسیے پیغام دئیے اگلے گاٹا لا چھاڑنے تے پتہ نہیں بیٹی دا کی حال ہے تے کدھر جا رہی ہے بیٹا ہو جاتا تینوں کو انعاموں کیا ملنا سی پیسے ملنے سارے تے تو بیٹی دا پیغام لے کے جا رہی ہے حضرت ام آمنہ فرماتی ہے میں روندی روندی جاواں پہ خدیجہ مگے بڑے دکھ میں پہلے 2 دے سامنے فوت ہو گئے تیجی جگہ میں بیاہ کیتا ہے تے پھر تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے تے مکے اندر رواج ہے جے بیٹی پیدا ہوئے تے تھوڑی پا لیندے نے پتہ نہیں خدیجہ دا کی بنے محمد نو کیویں مارن پتہ نہیں قدرت دی بات بول کے آندی سی اے بیٹیاں نو مارن بھی آیا ہے تے بیٹیاں نو عزت دینا آ گیا بلکہ قدرت دی بات بول کے آندی ہوے کہ سب نو سینے لان والا آ گیا سب نو سینے لان حضرت میں اپنے اکھیاں نے میں روئی جانی پہلا برکار نہ گئی ایک قدم اگے رکھ دیا پھر 2 قدم پیچھے کر لیا پھر دل اندر حوصلہ آیا ہے میں سرکار کی بارگاہ دے اندر گئی میں عرض کی سونیا اللہ نے تانوں بیٹی عطا فرمائی ہے تانوں خالق کے مالک نے بیٹی عطا فرمائی ہے جدوں میرے آقا نے سنیا ہے میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ سونے مکے اندر رواج توجہ آپ نے آگیا سونے مکے اندر رواج جنہیں گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور جب پھوڑی پہ جاتی ہے میرے تے جارے کتنے جا کے خدیجہ نو مارونا میرے آقا نے فرمایا ہے میں دیا نو مارن نہیں آیا میں تے دیا نو عزتہ دے لیا سرکار کی تو دوڑتے دوڑتے کر کے جا کے ماں خدیجہ کے کول بیٹھے نے حضرت میں خدیجہ روئی جاندی آ گئے سرکار نے سینے دے نال لایا ہے فرمایا خدیجہ روندی کیوں ہے تینوں پتہ نہیں اللہ دی رحمت آ گئی ہے اپنی بیٹی نو سینے نال لایا اور میں نہیں آندا سب نو سینے چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے حضرت اماں خدیجہ روئی جاندیاں نے عرض کردیاں سونیا ایک تو بعد دوجی تو بعد تیجی ساری چوتھی بیٹی پیدا ہو گئی ہے میرے آقا صحابہ اندر بیٹھے نے میرے آقا نے فرمایا کوئی پریشان نہ ہوئے میرے صحابہ سن لو میرا رب جے دے پوتا راضی ہوتا ہے انہوں 4 حضرت خدیجہ آپ بیمار ہو گئی مرد وصال اور سرکار جو بیمار ہوئی مرد وصال سے اندر اور پھر آپ کے وصال کے بعد سرکار نے پورا سال غم کا سال منایا سرکار کے چاچا جان نے دنیا تو پردہ کیتا رحمت فرمائی وصال ہوا خدیجہ سرکار کی مہر حضرت بیوی حضرت خدیجہ نے دنیا کو وصال کیتا سرکار نے اس سال کو غم کا سال آگیا فرمایا عام الحزن یہ غم کا سال ہے اور پھر پیار کتنا سی حضرت اماں عائشہ سرکار نے بکری ذبح کرانی تے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے حضرت اماں خدیجہ دی سہیلیاں نوں کرنا تے اماں عائشہ کرا سونے تواڈی بڈھی دی بیوی سی ہن جوان تواڈیاں بیگماں نے تسی اونوں بڑا یاد کردے تے روندے ہو
آقا نے فرمایا عائشہ چپ کر جا، تیرے نہیں پتا جدو میرے سارے نے چڑھیا ہوگا میرا ساتھ خدیجہ نے دیتا سی، میری وفادار بیوی خدیجہ سی، وہ تے پتہ نہیں اندر اللہ نے میرے اولاد عطا فرمائی سی، اپنی بیٹی نے چڑھدیا رہنا، یہ کوئی بندیاں کا کام نہیں۔ اگر سرکار کا طریقہ پوچھ لے ہو، سرکار نے بیویاں دے بھی حقوق دسے، اور پھر سرکار نے کوشش تے پھر ایک بار سرکار دی ساری جان آگیاں حضرت ہولا گھر بنا پائیاں دروازے تو آواز دیتی کہ آپ سرکار کی ساری جان کی آواز حضرت خدیجہ نال ملتی سی، سرکار کی آنکھاں دریا سوائے اپنا عائشہ پوچھے سونے روندے کیوں ہو، فرمایا اے بولی ہے تے میرے اپنی بیوی خدیجہ دی یاد آ گئی۔ دیگر سرکار نے حضرت خدیجہ نال پیار کرنا، اور پھر وہ وقت آ گیا آپ بیمار ہو گیا، سرکار آئے، سرکار نے فرمایا خدیجہ کو دیکھے نہیں جاتا، بڑی بیماری کے اندر ہے، پر یہ اندر بھی کوئی رب دی حکمت ہے، اور ہویا کہ بڑیاں بیمار ہوئیاں۔ ایک دن ہویا کہ سرکار کا تشریف فرمان ہے، بڑیاں بیمار نے، سرکار دی گود اندر اما خدیجہ بنت الکبریٰ دا سر مسلمان والیوں بڑیاں بیمار نے، سرکار کی آنکھاں اندر چھما چھمے آنسو نے، عرض کر دیا سونے میں تو وصیت کرنی ہے، میرے آقا نے فرمایا دسو کی وصیت کرنا چاہتی ہو، عرض کر دیا سونے تمہاروں نہیں دسنا، میں اپنی بیٹی نو دساں گی۔ میرے آقا اٹھ کے باہر چلے گئے نے، چھوٹی جی فاطمہ حضرت خدیجہ دے کول آئے، حضرت ماں خدیجہ نے کول لایا ہے، آخیا تو میری ننھی جی بیٹی ہے، میں چاہواں تے خود بھی تیرے ابا جان نو آکھ سکنی آ، پر مینوں تیرے ابا جان کولوں حیا ہوندی ہے، فاطمہ جا اپنے ابا جان نو آکھ دے جس کملی دے اندر جبریل وحی لے کے آندا رہیا ہے، مینوں خدیجہ نو اپنی کملی دا کفن عطا کر دیو۔ حضرت فاطمہ روئی جاندیاں نے، ننھے ننھے قدم رکھ کے اپنے ابا جان کول گئیاں نے، عرض کرنی ہے ابا جان میری اماں دا آخری ویلا آ گیا ہے، میری اماں نے تواڈے نال بڑی وفا کیتی ہے، اس ویلے تواڈا ساتھ دیتا ہے جدوں سارے چھڈ گئے نے، کہ میری اماں جان چاہدیاں نے انہاں نوں تواڈی کملی دا کفن ملے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا چلا جا میرے یار کول چلا جا، تے جا کے میرے محبوب نو فرما دے کہ اے خدیجہ ہوے جنے میری راہ تے بڑا مال خرچ کیتا ہے، تسی اپنی کملی اپنے کول رکھو، میں اپنے فضل دیا چادراں دا کفن عطا فرما دیاں گا۔ دیکھو آپ حضرت ماں خدیجہ دا عمل سرکار کو کملی منگنا، اور اتنا سونے جیسے جس جبریل احمد نہیں نا ہر جگہ کیا جانتے سن، جبریل خاص موقع تے ہوندے سن، اور جڑی کملی سی سرکار دی وہ کوئی آپ کسے دے کے پیر نہیں لگے، سب ٹر گئے بارو باری، آزم ایک دل نہ لانی مت ہے روس ہے جامبی باری۔ کسی بندے نو اپنی زندگی دے ایک منٹ دا اعتبار نہیں کہ اگلا منٹ میں تے ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو الحمدللہ یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے سانو زندگی دے اندر پھر رمضان مبارک جیسا مقدس مہینہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائی۔ آج جو رحمتاں والا عشرہ جے دے اندر اللہ کی رحمتاں برسدیاں، جو عشرہ بھی ختم ہو جانا ہے، ظاہر مقدر ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق اس مالک دی عبادت کی تھی، جنہیں جنہیں بھی کیتی ہے مالک جانتا ہے کام تے اودا بننا ہے جیڑی قبول ہو جانی۔ ہو سکتا ہے کسی نے زیادہ کیتی ہوئی عبادت قبول نہ ہوئے،
کسی دے دو پڑے ہوئے نفل مبارکت قبول ہو جانا. آج پہلا عشرہ ختم ہو جانا ہے. آج 10واں روزہ ہے رحمت والا عشرہ آج کمپلیٹ ہو جانا ہے. آج 10واں روزہ ہے. آج دے دن نوں جڑی نسبت ہے اور نسبت سرکار کی سب تو پہلی بیوی مومنہ دی اماں جان خاتون جنت دی اماں جان جیدے دو تلے جنتی نوجواناں دے سردار نے اور جیدی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے جیڑی سرکار دی او بیوی ہے کہ سرکار جنہ کی یاد ہے آنسو بہاندے سن. مومنہ دی پہلی اماں جان رائسہ مکہ مکے دی سب تو زیادہ امیر عورت سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ دا وصال وقت بعد 10 رمضان میں ہویا. اس حوالے دنات آج دے جمعہ مبارک کے اندر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا ذکر خیر ہوئے گا. دعا ہے کہ رب کریم ساڑی اماں جان دا ذکر دا صدقہ قیامت دا دن ساڑھے سارے دی بخشش فرما. حضرات محترم رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا جڑیاں نبی دیاں بیٹیاں نے نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا مومنہ دا نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے. پتہ چلیا ساڑی جان انہیں ساڑھے نیڑے نہیں دیتا ساڑھا نبی ساڑھے نیڑے نہیں. انہیں ساڑھی جان ساڑھے نیڑے نہیں. اور یہ بات اپنے دل دی تختی کے لکھ لو عقیدہ اہل سنت 81 بھی کر دیئے. اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا مومنہ دا نبی مومنہ دیا جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے. جیسے سانو اپنا اپنی جان نال پیار نہیں جنہ اپنے نبی نال پیار ہے. کیوں کہ ساڑھی سے جان بھی ساڑھی ہوئی وفادار نہیں جنہ ساڑھا نبی وفادار ہے. اس دوار وفاداری کی ہو سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور چلیے تمہاری جان تمہارے تو دور ہے تمہارا نبی تمہاری جان تو بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. تمہاری جان تو بھی زیادہ قریب ہے. پتہ چل گیا جان تو زیادہ قریب ہو ہے جڑا بندے دے نیڑے ہوئے جڑا بندے دے حال تو واقف ہوئے. بندہ دیا کہ یہ زمانے ہیں نبی جان تو بھی زیادہ قریب ہے پر بندہ یہ آپ جو ہے ہی کوئی نہیں اور چلیا جڑا ہے نہیں جان تو زیادہ قریب ہے. مننا پڑے گا کہ نبی جان تو زیادہ قریب ہے کہ نبی آج بھی موجود ہے. یہ نبی موجود نہیں کہ جان تو زیادہ قریب ہے. یہ تو نبی نے جان تو زیادہ قریب ماننا ہے پھر تیرے نبی کو زندہ بھی مننا پڑے گا. کوئی مفتی کوئی محدث کوئی مفکر کوئی قائد دلال اے فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آیت دے اندر اللہ فرماتا ہے کہ مومنہ دا نبی مومنہ کیا جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے. اے آیت منسوخ ہو چکی ہے. اے دا حکم ختم ہو چکی ہے. کوئی
میں کہا کہ تو فتویٰ نہیں دے سکتا پھر مان لے کہ نبی جان تو زیادہ قریب ہے کہ پھر زندہ بھی ہے تاہی قریب ہے کہ نبی زندہ نہیں معاذ اللہ تیرے قیدے کے مطابق مار کے مٹی اندر مل گیا تیرے گندے قیدے کے مطابق تو پھر جان تو زیادہ قریب کیویں ہوئے گا اللہ کہنا تیری جان تو بھی زیادہ قریب ہے اوے کہ نبی تو جان تو زیادہ قریب مان ہے پھر تیرے نبی نو زندہ بھی مننا پے گا اسی نبی نو زندہ بھی ماننے ہیں جان تو زیادہ قریب بھی ماننے ہیں سنیے قرآن مبارک ہوئے تواڈا عقیدہ کہ تواڈا عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دا قرآن ہے میرے آقا دا فرمان ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم مومنہ دا نبی مومنہ کے جاننا تو بھی زیادہ سارے بولو زیادہ جیڑا جیڑا نبی نو اپنی جان تو بھی زیادہ قریب مانتا ہے اپنے دل اندر سونے کا نور محسوس کر کے آواز بلند آوے کہ میرا نبی میری جان تو بھی زیادہ قریب ہے میرا نبی میری جان تو بھی زیادہ قریب ہے ساڈا نبی ساڈی جان تو بھی زیادہ قریب ہے اجے ادھا ترجمہ ہویا اگوں اللہ کی فرماتا ہے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ نبی مومنہ کی جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے کہ جڑیاں نبی دیا بیویاں نے مومنہ دیا ماما لگ دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ساری نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماما نے پتہ چلیا مومن ہوندا ہی ہوے جڑا نبی نو جان تو زیادہ قریب اپنے تے نبی دیاں ساری بیویاں نو اپنیاں ماواں تسلیم سبحان اللہ حضرت عائشہ حضرت ام حفصہ حضرت زینب بنت جحش حضرت خدیجہ کبریٰ حضرت حفصہ اور دیگر سرکار کی بیویاں جنیاں بھی سرکار کی بیویاں ساری مومنات کی ماواں لگ گئیں سبحان اللہ جڑا سرکار دی کسی ایک بیوی کا بھی انکار کرے معاذ اللہ دے بارے میں تبرہ کرے بکواس کرے اور مومن ہو سکتا نہیں کیوں مومن ہے ہی وہ جڑا سرکار دی ساری بیویاں ماما مانتا ہے سرکار دی ساری بیویاں نو اپنی ماما بننے مومن ہے ہی ہوے پتہ چلیا جڑا ماما نہ بننے مومن نہیں جڑا سرکار کو اپنی جان تو قریب نہ مننے مومن نہیں پتہ چلیا اللہ نے پھر مومن کی دو ہی نشانیاں قرآن کی بیان کی ہیں مومن کی دو نشانیاں ہیں جس بندے نے دو عقیدے ہوں گے مومن وہی ہوگا میرا سمجھو کہ میں کون نہ فتویٰ دینے والا کسی جگہ والے کہ فلانا مومن ہے فلانا مومن نہیں اوپر جنہوں اللہ کا قرآن مومن آکے مومن ہوئے کہ جیڑا قرآن کے مطابق عقیدہ نہ اپنا رکھے مومن نہیں اللہ کا قرآن جنہوں مومن آتا ہے اللہ کا قرآن مومن اور آتا ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین مومن ہوئے جیڑا نبی نو جان تو بھی زیادہ میرے بن ہے اور مومن ہوئے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ جڑا نبی دی بیویاں نو اپنی ماواں تسلیم کرتا ہے سبحان اللہ ایک قرآن دا فتوی نو کون جھٹلا سکتا ہے کسی مولوی دا فتوی سیاہ کو نہیں مانتے کسی مفتی دا سیاہ کو نہیں مانتے کسی مسلک یا مذہب کی کتاب دی گل ہوئے سیاہ کو نہیں مانتے پر جڑا قرآن کا انکار کرے دارا اسلام تو خارج ہے جڑا قرآن نے کا حرف کا بھی انکار کرے اور بندہ دارا اسلام تو خارج ہے کہ آؤ سنو قرآن کی مومن کہہ رہے ہیں قرآن اندر مومن ہوئے النبی اولا بالمؤمنین مومن ہوئے فرمایا مومنہ کا نبی مومنہ کیا جاننا تو بھی زیادہ قریب جاننا تو بھی زیادہ
سارے بولو جانا تو بھی زیادہ قریب ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اے مومن ہوئے جڑا نبی دیا بیویاں نو اپنی ماما تسلیم کرتا ہے. اے دو مومن دیا نشانیاں اللہ نے قرآن بیان کی دیا کی پارے دے اندر سورۃ احزاب دے اندر فرمایا مومن نہیں ہوئے جڑا نبی جان تو نیڑے بندے تو چلے ساڑی جان ساڑی ہوتے نوٹی نیڑے نہیں اولاد المومنین ساڑی جان ساڑے تدور نبی جان تو نہیں زیادہ کی ایمینی سیادے غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے. ایک جانتے جا سکتی ہماری ماں نہیں جا سکتا کیوں اور اس لیے آتے ہیں کیونکہ ساڑی جان ساڑی ہوتی نیڑے نہیں ساڑی جان ساڑی ہوتی وفادار نہیں جنہ ساڑا نبی ساڑا وفادار ایسے نہیں. حضرت سمیہ جسم میں دو ٹکڑے کر دیتے گئے اور آگے سمیہ تو ایمان کی گل کرنی ہے جان بچانا بھی ضروری ہے. آپ نے فرمایا چپ کرتا چلیا جان بچانا ضروری نہیں محمد کا ایمان بچانا ضروری ہے. نہیں حضرت بلال مارا کھاتے رہے. اس نے کہا بلال اوے ہولی نالے لے کر کبھی ہولی بھی تو سن لیتے ہیں. آگے نبی ہولی بھی سن لیتے ہیں پر جو اونچی بولے مزہ ہوتا ہے وہ ہولی بولے مزہ نہیں ہوتا. حضرت حبیب سولی تے چڑھ لگے اکھاں جو تھرو آئے کافرہ کیا حبیب دی کانڈ لاکی تے بھائی چھاڑ دو یہ حبیب نے حبیب پھر رو پیے باقی چپ کر میرے کو پچھ میں کیوں رویا میں تے چلیا کہاں رویا اے میری ابتدان ہے اگر اللہ میں نے 1000 جانا دیندہ میں وہی سونے دے قدمہ تو قربان کر دوں. احمد کسی نے آکیا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے یہ سارے کٹ جائے یا لگ جائے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے. یہ سارے کٹ جائے یا لگ جائے وہ کچھ سرکار دینا دے موت آ جائے وہ بڑی مقدرہ والے لوگ نے جنہاں نو سرکار دینا دی سولی مل دیئے. یہ سارے کٹ جائے یا رب جائے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے. بڑا لوگ بھی کوئی نہیں چلو اگے گل لے کے جائیں گے. فرمایا جڑیاں موم نبی دیا بیویاں نے مومنہ دیا ماما لگنی ہیں یہ دو قرآن کی نشانیاں بیان کر چلی ہیں تمہید ہوگی. اور نبی دیا جنیاں بیویاں نے مومنہ دیا ماما نے آج سرکار دی جس بیوی کا ذکر کرنا میں اودا تعارف لے یہ کہ سرکار نے جنہوں اپنی کملی کا کفن عطا کرنا چاہیا او سرکار دی بیوی کہ جیدی بیٹی جنی عورتہ نہیں سرکار اور جو سوڑ کا ذکر کرنا ہے جیدے دو ایک جنتی و جوانا علیہ السلام. آج اس خطور کا ذکر کرنا ہے جیدہ جوائی قیامت آزر جنتیاں ٹکنا بندے گا. آج اس خطور کا ذکر کرنا ہے آج اس کرما والی ماں کا ذکر کرنا ہے کہ سرکار جدوں نہ بھی یاد آنی سی سرکار رونا بھی جانے سی. سبحان اللہ. کون حضرت اما خدیجہ الکبریٰ آپ کی کنیت
ام القاسم کتاباں دے حوالے میں سماعت کر لو، سیر اعلام النبلاء، معرفت صحابہ امام اصفہانی دی، معجم الکبیر امام طبرانی دی، سیرت حلبیہ اور تاریخ دمشق، ایک اندر آپ دے رقم لکھے نے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو پاک دامنہ خاتون نے کہ حجے اسلام قبول نہیں کیتا پہلے لوگ آپ نو طاہرہ تے طیبہ آندے سن، طیبہ دا معنی بھی پاک ہو جائے، طاہرہ بھی پاک ہے کہ کیوں آندے سن کہ جس وقت فحاشی دے اڈے گرم سن، زمانہ جہلیت سی، ہر پاس جسم فروشی ہو رہی سی، اور اس وقت بھی آپ نے اپنا دامن بچا کے رکھیا، اس وقت بھی آپ نے اپنا دامن بچا کے رکھیا ہے۔ آپ نے لقب کبرا جڑا کہ بڑے مشہور ہے، حضرت خدیجہ الکبرا، ایک آپ کا لقب سیدہ قریش یعنی ساری قریشیاں کی سردار ہو، اور ایک آپ کا لقب صدیقہ، اور صدیقہ نمان ہوتا ہے سچی عورت، وہ لقب ہے جڑا سرکار میں ہوتا ہے حضرت خدیجہ کو عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی پاک دامنی دی دعائی کے دے اندر ایک روایت سماعت کر لو، حضرت نفیسہ آپ کی سہیلی آپ آنی ہے، خدیجہ او پاک دامنہ عورت ہے جدو زمانہ جہلیت تھی، ہر پاس سے فحاشی عام سی، کسی نے اچھے کے برے کی تمیز نہیں سی، خدیجہ او پاک دامنہ عورت ہے، من الکرامتی والخیر وحی یوم ایزن اوسط قریش ناسبا و آدم و ہم شارفت و اقصارهم۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو پاکی کے پلیدی دا لوگوں نے پتہ ہی نہیں سی، اے خدیجہ او پاک دامنہ عورت ہے، اے فاطمہ دی او ماں ہے کہ تو پاکی پلیدی دا لوگوں نے پتہ ہی نہیں سی، آپ نے کبھی بہت نوازوں بھی سجدہ نہیں کیتا، آپ دا نسب بھی آلہ سی، آپ دا کردار بھی آلہ سی۔ حضرت اسلام قبول کیتا ہے ادھوں میں گلہ نے آپ دیا دو شادیاں یا پہلی شادی آپ دی حضرت پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ دے نال ہوئی، او فوت ہو گئے، پھر آپ دی شادی ہوئی، او بھی فوت ہو گئے، پھر آپ دے مقدر جاگ گئے۔ مقدر کس طرح جاگے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، شارٹ کٹ کرنا ٹائم کیونکہ نیڑے پہ لگتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مکے دی ایک بڑی امیر رئیس عورت سن، آپ لوگوں نے اپنا مال دے کے ملک شام اندر تجارت واسطے کالو دیا سن، ہویا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جناب طالب آپ نے کیا کہ اینج کرو تسی خدیجہ دا مال ہے کہ ملک شام جاؤ، سرکار نے فرمایا کہ میں آپ نہیں انہوں آکھنا جے آپ ہی میں واقع کی پھر میں لے کے چاہ جاؤں، اگر خدیجہ میں واقع تو پھر ان ترسل الیہ فی ذالک فلعلہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یاسیوں ہم لو سامنے مصطفیٰ، یاسیوں ہم لو سامنے مصطفیٰ، پھر پڑھو رکھی رحمت پہ لاکھوں
حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں آج جانا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اے مولا کریم ہم سب کا نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس طرح یہاں کھڑے ہو کے ادا کر رہے ہیں گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا کریم غیب سے سما کر دے، ہم سب کو مدینے کا مہمان کر دے، مکی نہ ہو برباد پس مرکے یا الہی جب ہاتھ اٹھے ہم سب کی تو مدینے کی ہوا ہو، کبھی انتخاب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ، حسین بن علی دا واسطہ مینوں بچا لینا جدوں ہوے کاملا دا نتارا یا رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔